الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر المبعوث إلى الأسود لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شریعة بعد شریعتی صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ الذین هم خلاصة العرب العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ جمادی الاولیٰ سن 1442 ہجری کا غالباً آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اسی طرح ماہ دسمبر سن 2020 کا غالباً آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ 25 دسمبر سن 2020 میں نے قرآن مجید والفرقان الحمید سے کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسی پر ہی گفتگو کر سکوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، رب العزت مجھے صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو آج کے دن کے حوالہ سے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط عقائد رکھتا ہے۔ سورۃ مریم سے میں نے جو آیاتیں تلاوت کی ہیں، یہ آیاتیں
خالصتاً جناب حضرت مریم علیہ السلام جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کے نام سے یہ صورت نازل ہوئی، سب سے بڑی اہم بات ہے کہ 1400 سال قبل پہلے جیسے یہ صورت نازل ہوئی تھی، آج بھی اسی طرح ہمارے پاس محفوظ بھی ہے، اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفات بھی بیان کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ نہیں تو بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن میں رد و بدل ہو چکا ہے، ان میں آسمانی کتابیں بھی موجود ہیں، زمینی کتابیں بھی موجود ہیں۔ تورات کھول کے دیکھیں، آپ کو تورات اصلی شکل میں نہیں ملے گی۔ زبور کھول کے دیکھ لیں، آپ کو زبور اصلی شکل میں نہیں ملے گی۔ انجیل کھول لیں، آپ کو انجیل اصلی شکل میں نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے جیسے اللہ نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر پر نازل کیا، اسی طرح آج ہم تک پہنچا ہے، اسی طرح اس میں آیاتیں ہیں، اسی طرح اس میں مد، شد، زبر، زیر، مکمل اعراب، مکمل آیاتیں، مکمل سپارے، مکمل رکوع، مکمل صورتیں اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے میرے دوستو۔ لیکن جہاں پر میں قرآن کی تعریف بیان کرتا ہوں، وہاں ایک دکھ بھری بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہم نے قرآن مجید والفرقان الحمید کو الماریوں کی زینت بنا کے تو رکھا ہے، لیکن قرآن سے ہم نے کوئی استفادہ نہیں حاصل کیا۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اور اسی کے ساتھ انجیل اگر آپ کھول کے دیکھیں تو انجیل والوں نے پیغمبر دو جہان، آخری نبی، خاتم الانبیاء، محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انجیل میں نزول ہوا تھا، عیسائیوں نے اس کو رد و بدل کر کے ختم کر دیا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جیسے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی اسی طرح الحمدللہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ چونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکار ہم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہم ہیں، کیونکہ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب کے سب رسول سچے تھے، برحق تھے۔ اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ ورسولہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ رسولوں کے اندر یہاں پر ایک رسول کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک رسول کی بات ہوتی تو پھر ایک صیغہ واحد کا آتا، جمع کا نہ آتا۔ یہاں پر رسولوں سے مراد جتنے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جناب موسیٰ کلیم ہوں، جناب نوح علیہ السلام ہوں، جناب ابراہیم خلیل اللہ ہو، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہو، جناب یوسف ہوں، جناب دانیال ہوں، جناب زکریا ہوں، جناب یحییٰ ہوں، جناب یعقوب علیہ السلام ہوں، جناب آدم علیہ السلام ہوں۔ تمام کے تمام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر رسول بھیجے ہوئے تھے، اور سب کے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر تھے، برگزیدہ بھیجے ہوئے تھے۔ اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بنا کرتا۔
تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن چونکہ اللہ نے انبیاء علیہ السلامات کو وقتاً فوقتاً بھیجا تھا، یا قبیلوں کے لیے بھیجا تھا، یا قوموں کے لیے بھیجا تھا، یا علاقوں کے لیے بھیجا تھا، تو جو جس علاقے کا نبی ہوتا تھا اس کی نبوت اسی علاقے تک محدود ہوتی تھی۔ جو جس قوم کے لیے نبی بن کر آتا وہ اس قوم تک نبی رہتا، اس سے آگے اس کو نبوت کا اعلان کرنا اس کو اجازت نہیں دی جاتی تھی اللہ کی طرف سے۔ اور پھر جب وہ نبی دنیا سے چلا جاتا تو اس کی نبوت ختم ہو جاتی تھی، چونکہ دوسرے نبی نے آنا ہوتا تھا۔ اب اس کی نبوت کے اعلان ہوتے تھے، اس کی نبوت کے ڈنکے پرچار ہوا کرتا تھا، لیکن آخر میں ایک آنے والا آیا جو میرا اور آپ کا محبوب ہے، جناب محبوب، جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جب آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ کو صرف ایک علاقے، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک شہر کے لیے، بستی کے لیے نہیں، اور ایک وقت کے لیے بھی نہیں، بس نبی بنا کے بھیجا اور ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ فرمایا کہ میرا محبوب قیامت تک تیری نبوت کے ڈنکے چلیں گے۔ اب تمام نبیوں کی نبوت گویا کہ معطل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کی شریعت اب نہیں چلے گی۔ شریعت چلے گی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ تو بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دین محمدی اور دین عیسوی پر۔ میں عرض کر رہا تھا انجیل سے میرے محبوب کی تعریفات کو ختم کر دیا گیا ہے جس طرح وہ نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن میں آج بھی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اسی طرح، واقعہ اسی طرح محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور بات، میرے محبوب آخری نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، لیکن قرآن میں ان کی ولادت کی جو داستان ہے، واقعہ ہے، وہ تفصیلاً بیان نہیں ہوا، صرف محبوب کی بعثت کے متعلق ارشاد ہوا۔ 2-3 جگہ پر فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک۔ جناب خلیل اللہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، الہ العالمین، میں تیری ذریت، میں اپنی ذریت تیرے سے مانگنا چاہتا ہوں، میں آخری نبی جو آنے والا ہے اس کو مبعوث تو تو نے فرمانا ہے وہ میری ذریت میں سے بھیج دینا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے انسانوں میں نے تمہارے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ میرے محبوب کی ولادت کی داستان آپ کو مکمل قرآن میں نہیں ملے گی، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مکمل تفصیل قرآن بیان کرتا نظر آتا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے نا، جناب عیسیٰ کے پیروکاروں نے جناب عیسیٰ کو خدا بنا لیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا، لیکن ہم محمد کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں لیکن پیغمبر کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ ہم اللہ کا برگزیدہ محبوب تو مانتے ہیں۔ اس سورت کو نازل کرنے کی بھی وجہ یہی پیش آئی۔ مشرکین مکہ نے میرے دوستوں صحابہ پر ظلم و ستم کے انبار پہاڑ توڑ دیے،
پھر محبوب نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، میرے صحابہ تم ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ میں عیسائیت زیادہ تھی، بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ جناب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں جن میں جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نجاشی بادشاہ کے سامنے اپنی داستان رکھی کہ نجاشی بادشاہ ہم تیرے پاس پناہ لینے آئے ہیں، مکہ والوں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، ہمیں پناہ چاہیے نا۔ پھر نجاشی نے بھی پوچھا کہ تمہارا نبی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی تفصیل بھی بتاؤ۔ پھر پوچھا کہ اس پر کچھ نازل بھی ہوا۔ جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ قرآن مجید والفرقان الحمید کا کچھ حصہ نازل ہو چکا تھا اس وقت۔ تو نجاشی نے پوچھا کچھ اس میں بھی مجھے سناؤ نا تم نا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی سورۃ مریم کی ابتدائی آیات۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ یہ مکمل تلاوت کی، اس میں جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ جناب زکریا کون تھے؟ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ یہ جناب زکریا علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کی جو والدہ تھی مریم، جو والدہ ان کی مریم تھی حضرت عیسیٰ کی، ان کی مریم کی جو والدہ تھی جناب حنہ، وہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، ان کا آپس میں بہت قریبی رشتہ تھا۔ بہنیں، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں بہنیں تھیں۔ تو اس میں ابتدائی پہلے رکوع میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں اس کو چھوڑ کے حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کرتا ہوں۔ جناب حنہ نے، ان کے جو شوہر تھے جناب عمران تھے، ان کا نام تھا عمران۔ عمران جو تھے وہ نبی نہیں تھے، لیکن اللہ کے بڑے نیک بزرگ ولی تھے اس وقت کے۔ تو ان کی جو بیوی حنہ تھی، اس نے اللہ کے بارگاہ میں ایک منت مانی، الہ العالمین مجھے بیٹا عطا فرما دے تو میں بیٹا اپنا جو ہے وہ بیت المقدس کی دربان کے لیے، حفاظت کے لیے، نگہبانی کے لیے، خدمت کے لیے میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو وہیں پہ چھوڑ دوں گی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، تو جناب عمران کے ہاں اللہ نے بیٹا نہیں بلکہ بیٹی عطا فرما دی، جن کا نام تھا مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ جو باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے اندر تشریف لائیں، دھوپ انشاءاللہ آپ کو باہر مل جائے گی، لیکن جمعے کا یہ جو ہے نا پہلی صفوں کا ثواب یہ باہر نہیں ملے گا۔ جناب مریم علیہ السلام، یہ اللہ نے ان کو مبعوث فرما دیا، پیدا فرما دیا۔ اب ان کی والدہ حنہ نے سوچا کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو میں وہ چھوڑوں گی نا۔ قدرت کو جب کچھ اور منظور تھا تو غیب سے بھی آواز آئی ہوگی یا دل میں القاء ہوا کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، لیکن یہ بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں، یہ مقدس و مطہر بیٹی ہے۔ یہ تو وہ بیٹی ہے نا، دنیا اس پر رشک کرے گی کہ جناب مریم پر کہ اتنی نیک اور برگزیدہ بیٹی تھی کسی کی۔ بہرحال منت تھی، نظر تھی، تو نظر کو پورا کرنے کے لیے جناب مریم کو ان کی والدہ حنہ نے جناب زکریا علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا۔ اس وقت بیت المقدس کی جو دربانی تھی، نگہبانی تھی، متولی تھی،
وہ حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، ان کے پاس چھوڑ دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جناب مریم کو ایک حجرہ دے دیا کہ تم ادھر رہا کرو، دن کے ٹائم اور رات کے ٹائم تمہیں میں لے جایا کروں گا اپنی بیوی کے پاس، پھر ادھر میرے گھر میں رہا کرنا۔ انہی دوران ایک دن ایسا ہوا کہ جناب مریم علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو حضرت زکریہ کہیں دور گئے ہوئے تھے، وہاں پریشان ہوئے، واپس آئے، لوٹے، دیکھا کہ جناب مریم کے پاس عمدہ عجیب عجیب پھل پائے، تو بڑا تعجب کیا۔ پھر اسی دوران جناب مریم ایک جگہ پہ اپنے غسل کرنے کی غرض سے گئیں، غسل کر لیا، بیٹھی تھیں وہیں پہ، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کا پیغام بھی دیا۔ پہلے تو جناب مریم پریشان ہوئیں، پھر جناب مریم کو جب تسلی ہوئی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے وہ ذرا میں اس کو آخر میں انشاءاللہ کرتا ہوں تاکہ دوسرے افراد بھی آ جائیں، تو میں قرآن سے اس واقعہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تھوڑا سا۔ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے نا، لوگوں کو مریم کا قصہ پڑھ پڑھ کے سنائیے نا۔ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا، وہاں پہ گئیں غسل کرنے کے لیے۔ پھر ان لوگوں کے سامنے سے انہوں نے پردہ ڈال لیا، غسل کرنے کے لیے لوگ جہاں تھے پردہ ڈال دیا اس طرف۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ کو بھیجا اور ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل تھے تو فرشتے لیکن آدمی بنا کر ظاہر کیا جناب مریم کے پاس۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جناب مریم نے جب دیکھا تو کہنے لگی میں تجھ سے اپنے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو خدا ترسے، تیرے اندر ترس والی بات ہے تو میرے اوپر بھی رحم کر دینا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اب یہ بات اور بڑی عجیب ہو گئی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، جناب مریم کہنے لگیں کہ میرے لڑکا کس طرح پیدا ہوگا حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکاروں میں سے ہوں۔ بیٹا تو خوشخبری دے رہا ہے تو نا، تیری خوشخبری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں تو سوچوں نا کہ بیٹا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں کنواری ہوں، شادی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اولاد کا تعلق شادی سے ہے۔
یاد رکھیے گا رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اس کے۔ وہ اگر چاہے تو بارش تپتی دھوپ میں بھی برسا سکتا ہے، لیکن اس نے نظام کو ایک اسباب کے ذریعے چلایا ہے۔ بارش کے لیے سب سے پہلے اس نے بادل رکھے ہیں، ہوا رکھی ہے، ہوا آئے گی، بادل آئیں گے، پھر بارش آئے گی۔ اولاد کے لیے بھی یہی کچھ ہے، اگر وہ اپنے ربوبیت پہ آ جائے، اپنی قدرت پہ آ جائے تو جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور اپنی وہ قدرت پہ آئے تو جناب اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی قدرت پہ آ جائے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا فرما سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ لیکن انسانیت کے ناطے ذہن میں ایک اشکال آ جاتا ہے کہ جب میں ہوں کنواری، نعوذ باللہ من ذالک، میرے اندر اور باتیں بھی تو نہیں ہیں نا، تو پھر میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو پھر جبرائیل نے بھی تو جواب دیا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ فرشتے نے کہا یوں ہی اولاد ہو جائے گی، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے، میں رب العزت کا پیغام تجھے سنا رہا ہوں۔ یہ بات مجھ کو آسان ہے، اور اس طور پر اس لیے کہ پیدا کریں گے تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں اور باعث رحمت بنائیں۔ جبرائیل نے پیغام دیا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جناب مریم، وہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بیٹا ہم عطا کرنے والے ہیں، اور یہ ہمارے لیے مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ مریم پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس بیٹے کو دنیا کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، پھر ان کے پیٹ میں لڑکا رہ گیا، پھر اس حمل کو لیے ہوئے کسی دور جگہ میں الگ چلی گئیں۔ بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ آخر جبرائیل امین جو آئے تو انہوں نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا، تو ایسے تو نہیں ہے پیغام لے کے آئے بس چلے گئے، نہیں۔ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، جناب مریم کے منہ میں پھونک ماری، تو اللہ نے اس پھونک کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جناب مریم کے بطن سے بھیج دیا۔ پھر جب یہ ہوا تو جناب مریم وہاں سے الگ ہو گئی، دور چلی گئیں، اور پھر جب دور گئیں تو وہاں پہ بھی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پریشانی تھی، لوگوں سے دور ہو گئی، کیونکہ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے دوستو، یہ انسانی شکل میں درندے ہوتے ہیں۔ اگر یہ انسان اپنی انسانیت پہ آ جائے نا تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس انسان کی میں نے قسم کھائی ہے، میں نے اس انسان کو پوری کائنات سے افضل مطہر پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اگر یہ اپنی انسانیت سے ہٹ جائے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر یہ جانور اور خنزیر سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ آج یہی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، تانا زنی کرنا یہ ہمارے ہاں عام ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو ہم اپنی اصلاح کریں۔ تو حضرت مریم وہاں سے چلی گئیں لوگوں کے باتوں کی وجہ سے کہ میں سنوں گی، کیا کہوں گی، کیا جواب دوں گی۔ وہاں جب پہنچی تو انہوں نے، اللہ نے ان کے لیے کھجور سے کھانا جو ہے نا وہ فرما دیا، اور نیچے پانی کے چشمے بہا دیے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا۔
قرآن کہتا ہے کہ جب مریم دور چلی گئی، پھر جب جناب مریم کو کچھ درد لاحق ہوا تو جا کر کھجور کے سہارے سے بیٹھنے لگیں، کھجور کے درخت کی طرف آئیں اور سہارا لیا اور کہنے لگی کہ کاش، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی کہ کاش اس حالت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی ہے اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ دل میں خیال آیا کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی، تو پھر سوچنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی دنیا سے چلی جاتی۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، قرآن کہتا ہے پھر جبرائیل ان کے پاس آئے اور ان کو پکارا کہ تم مغموم مت ہو، غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہونا، تمہارے رب نے تمہارے پائیں مکان میں ایک نہر جاری کر دی ہے، نہر پیدا فرما دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا،